حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کو تقریباً 1000 سال گزر چکے ہیں۔ اس دوران دنیا میں کئی انبیاء آ چکے ہیں۔ انسانی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ لوگوں نے جینے کے اور ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے نت نئے طریقے کھوج دیے ہیں۔ انسان نے اپنے ابتدائی عہد میں یہ ثابت کر دیا کہ اس میں ہمت ہے، حوصلہ ہے اور اچھائی ہے، آگے بڑھنے کی جستجو ہے، مگر ساتھ ہی اس نے ثابت کیا کہ اس میں بھول جانے، فراموش کرنے کی بھی عادت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے ہی جھوٹے معبود تراشنے شروع کر دیے۔ کون سمجھ سکتا تھا کہ پہلے رسول کی آمد کے ساتھ آدم کی پہلی نسل کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں برملا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک مجھے تمہارے بارے میں دردناک دن قیامت کے عذاب کا خوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں کب موجود تھے، اس میں مختلف رائے ہیں۔ کہا جاتا ہے تقریباً 6 سے 7 ہزار سال قبل عیسوی کا وقت ہوگا، لیکن آرکیولوجسٹ نے اتنا کم از کم ثبوت ضرور ظاہر کیا ہے کہ آپ کا تعلق دریائے فرات اور دریائے دجرہ کے ساتھ ضرور تھا، اور آپ کی قوم جو تھی وہ موجودہ کوفہ کی تھی۔ کوفہ اس کے معنی ہیں ریت کی گول ٹیلیں۔ کفار کی جانب مبعوث کیے جانے والے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ نے لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت اس تسلسل سے، اس محنت سے دی کہ 950 سال اس عمل میں گزرے، لیکن قوم اتنی سخت گیر تھی کہ آپ کی دعوت کو مسلسل مسترد کرتی رہی۔ بلکہ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر کے لوگوں کے پاس پہنچتے تو وہ آپ کی بات سننے کی بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، اے نوح ہم تیری بات نہیں سنیں گے۔ لیکن جذبہ تبلیغ سے سرشار حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اس کے باوجود منتظر رہتے کہ جب یہ انگلیاں کانوں سے باہر نکالیں گے تو میں اللہ کا پیغام دے کے جاؤں گا۔ 950 سال کی مسلسل تبلیغی مساعی کے نتیجے میں جب بہت تھوڑے لوگ اسلام لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اب ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا، بلکہ پیدا ہونے والے بھی فاسق و فاجر ہی ہوں گے۔ اب ان کا ایک گھر بھی دھرتی پر نہ چھوڑنا۔ مقاومتیں، تکلیفیں، دکھ، اذیت سب کچھ سہا، لوگوں نے زود و کوب بھی کیا، لہو لہان بھی کیا، آوازیں بھی کسے، راستے بھی روکے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا عمل جاری رہا۔ لیکن اب جب لوگوں کی جانب سے مایوس ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ مالک ان کا ایک گھر بھی دھرتی پہ نہ چھوڑنا۔ سو اللہ نے انہیں کہا کہ آپ کشتی تیار کیجئے اور آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ اب ہونے والا کیا ہے۔ قوم نوح دریائے فرات کے مغرب میں جس مقام پر آباد تھی وہ موجودہ کوفے کے آس پاس کا علاقہ تھا۔ کوفان یعنی ریت کے گول ٹیلوں کی وجہ سے اس شہر کا نام کوفہ رکھا گیا۔ اس وقت کوفے کے آس پاس بادشاہ ہیرا نعمان بن منظر کے محلات نجف، خورنق، سدیر اور عریان آباد تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سن 17 ہجری میں کوفہ شہر کو اثر نو آباد کیا گیا۔ کوفے کی آبادکاری کی داستان بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن فتح کرنے کے بعد
فرات کے پاس ایک فوجی چھاونی آباد کرنا چاہی تو اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو خط لکھا کہ عربوں کو وہ شہر راس آتے ہیں جہاں ان کے پالتو جانور بھیڑ بکریاں اور اونٹ چر سکیں، لہٰذا فوجی چھاونی فرات کی اونچی جانب آباد کرو۔ اس سلسلے میں ابن بقیلہ نامی شخص کی مدد دی گئی اور اس کی نشاندہی پر کوفہ آباد کرنے کے لیے چنا گیا۔ اس سے پہلے یہ جگہ سورستان کے نام سے مشہور تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت 35 ہجری سے 40 ہجری تک کوفہ اسلامی خلافت کا دارالحکومت رہا۔ کوفے کی ہی جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اس وقت ہم مسجد کوفہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کے صحن میں بیٹھ کے انصاف اور عدل کے اعلان کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح عالم علم نے آگے بڑھایا۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے تو مسجد میں بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، سوالوں کے جواب دیتے تھے، علم کی باتیں کرتے تھے۔ ایک محدث حضرت قتادہ کوفہ تشریف لائے اور اسی طرح انہوں نے جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کوئی سوال ہے تو پوچھو۔ تو ایک 9 عمر بچے نے ان سے ایک بہت اچھا سا سوال پوچھا، کہا کہ قرآن مجید میں ایک ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک چونٹی نے بات کی۔ سوال یہ تھا کیا یہ چونٹی نر تھی کہ مادہ؟ یہ سوال سن کے حضرت قتادہ کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن انہوں نے گفتگو جاری رکھی اور کہا اس 9 عمر بچے سے کہ اگر تم نے سوال پوچھا ہے تم اس کے بارے میں کچھ اور جانتے ہو گے تو بتاؤ کیا اور جانتے ہو؟ تو اس 9 عمر بچے نے جواب دیا کہ میرے علم میں میرے خیال سے کہ یہ چونٹی جو تھی وہ مادہ تھی، کیونکہ قرآن مجید میں بے شک عربی زبان میں چونٹی کو نر یا مادہ نہ دیکھا جا سکے، لیکن اس سورہ میں اس چونٹی کے حوالے سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا کالت، جو کہ ثابت کرتی کہ یہ مادہ تھی۔ حضرت قتادہ کو یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے اس بچے کو شاباشی دی۔ وہ 9 عمر بچہ کون تھا؟ ان کا نام تھا نعمان بن ثابت کوفی، جن کو ہم سب ابو حنیفہ جانتے ہیں۔ بات یہاں سے ہمیں 2-3 چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ پہلی بات اتحاد اور علم۔ علم جو ہے ضروری نہیں ہے کوئی بڑا ہو جو جانتا ہو وہی بتائے چھوٹے کو یا 9 عمر بچے کو۔ علم کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور علم دینا اور حاصل کرنے کا سلسلہ اکٹھے چلے اور ہمیشہ چلتا رہے، اسی میں برکت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مابین النہرین یا میسوپوٹیمیا کی سرزمین کی جانب نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ سب سے پہلے صاحب شریعت رسول ہیں جنہوں نے ایک نئی امت کی بنیاد رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان 5 انبیاء کرام میں سے ایک ہیں جن کا شمار اولو العزم رسولوں میں ہوتا ہے۔ نوح بن لامک بن متوشالح بن اخنوخ یعنی ادریس بن یارد بن محلائیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ دریائے دجلہ، ٹگرس، دارالحکومت بغداد پورے عراق کو چیرتے ہو جاتا ہے۔ کیا کیا آبادیاں اس میں آئیں، ختم ہو گئیں اور نئی آبادیاں آئیں۔ کیا کیا داستانیں اس سے وابستہ ہیں، اس سے کیا اس سرزمین سے وابستہ ہیں۔ کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی سرزمین پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اس وقت دی جب آپ کی قوم بت پرست بن گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق آپ کی قوم میں بہت سے نیک لوگ تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے آپ کی بقیہ قوم کو ورغلایا اور انہیں کہا کہ بت بناؤ اور انہی کے نام رکھو، ان کی پوجا کرنے کے لیے نہیں، انہیں یاد کرنے کے لیے، ان کی نیکیاں یاد کرنے کے لیے۔ لیکن وہ بت بنانے والے جب وہ بھی مر گئے اور اپنے ساتھ وہ علم لے گئے کہ ایک بت کیوں بنے تھے، تو پھر آپ کی قوم بت پرست بن گئی۔ اور بولے
ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو۔ طوفان نوح کو ایک عرصہ گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے قبل قبیلہ خزاعہ کے سردار عمرو بن لہی نے ان بتوں کو جدہ کے مقام پر دریافت کیا جن کی قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ اس کے بعد عرب کے مختلف علاقوں میں انہی بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ ود، یہ بت دمت الجندل میں نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے۔ اسی بت کی نسبت سے قریش کے مشہور بہادر کا نام عمرو ابن عبد ود تھا، جو غزوہ خندق کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ سوا، یثرب کے مغرب میں ینبو کے قریب رہات کے مقام پر سوا کی پوجا ہوتی تھی۔ نیز دمت الجندل اور قبیلہ حزیل کے لوگ اس کو پوجتے تھے۔ یغوس، اس بت کی شکل شیر جیسی تھی۔ یہ بت اکما یمن میں نصب تھا اور بنو مزحج اور حمدان اس کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلہ تے کی شاخ انم، مراد اور بنو غطیف بھی اسے پوجتے تھے۔ یعوق کی شکل گھوڑے جیسی تھی۔ یہ یمن میں ارہب کے مقام پر نصب تھا جو صنع سے مکے کی سمت کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ بنو حمدان و خولان اس کی پوجا کرتے تھے۔ نصر، یہ گدھ کی شکل کا بت تھا اور یمن کے علاقے میں نجران کے پاس قبیلہ ذی القلع کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ احزاب، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ مومن، سورہ شورا، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ حدید، سورہ تحریم، سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی تیار کرنے کے لیے جو لکڑی استعمال کی تھی وہ تقریباً 100 سال پرانی ساگوان کی لکڑی تھی۔ آپ کی کشتی جو تھی تقریباً 80 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 3 منزلہ تھی۔ سب سے اوپر منزل پہ اڑنے والے پرندے تھے اور زمین پہ رینگنے والے کیڑے، درمیانی منزل پہ چوپائے اور آخری نچلے منزل پہ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے 80 مومنین تھے۔ دس محرم کے دن، عاشورہ کے دن، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوڈی پہاڑ کی چوٹی پر رکی اور وہاں سب اترے۔ پہلی آبادی جو آباد کی اس کا نام ثمانین رکھا گیا، 80 لوگوں کے نام پر جو 80 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ یہ ساتھی اترے، خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا۔ بیت المقدس کی بنیاد بھی آپ حضرت نوح علیہ السلام نے رکھی اور رمضان کے مہینے میں پہلی بار 30 روزے رکھنے کی روایت بھی آپ ہی نے رکھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم نے بھی اب وہی روایت آگے رکھی۔ قرآن مجید کے مطابق طوفان کی ابتدا ایک خاص تندور سے ہوئی، اس لیے اس تندور کو طوفانی تندور کہا جاتا ہے، اور بارش ہونا شروع ہو گئی اور زمین پھٹ کے چشمے پھوٹنے لگے۔ یہ طوفان کی کیا کیفیت تھی، وہ جو منکر تھے ان پہ کیا عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری میں لگ گئے۔
کفار آپ کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے اور آپ کو طنز و مزاح، آپ کو مذاق کرنے لگے کہ کشتی تو پانی کے لیے ہوتی ہے اور یہاں تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں۔ فرمایا جب پانی آئے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن وہ مسلسل مذاق کرتے رہے، ان کی دعوت کو مسترد کرتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی اور پھر اپنے سارے ماننے والوں کو اور مخلوقات میں سے مختلف جوڑوں کو اس کشتی میں بٹھایا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا کہ نیچے سے، اوپر سے، آسمان سے بارش برسی، پانی نکلا، حتیٰ کہ اس قدر پانی ہی پانی ہو گیا کہ پہاڑوں سے بھی بلند تر ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے والے ہی بچ پائے، باقی سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 200 سال پہلے ہی بتا دیا تھا اس آنے والے عذاب کا۔ انہیں نشانی بتائی گئی تھی کہ جب وہ عذاب آنے والا ہوگا تو ان کے گھر کے تندور سے پانی ابلے گا۔ جب اس تندور سے پانی ابلا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کو اور جانوروں کو حکم دیا کہ اس شاہاندار کشتی کے اندر داخل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ بارش جو ہے تقریباً 40 دن اور 40 رات کے لیے ہوئی، زمین بھی پھٹ اٹھی اور اس میں سے بھی پانی ابلا۔ وہ تندور جہاں سے پانی ابلا تھا وہ اب مسجد کوفہ کے احاطے میں ہے، اور اس کی یاد میں انہوں نے ایک فوارہ بنایا۔ 1929 میں ماہر آثار قدیمہ ایک آرکیولوجسٹ سر لینارڈ وولی، انہوں نے طوفان نوح کو اپنا موضوع تحقیق بنایا۔ یہ 12 سال انہوں نے تحقیق کی اور اس سلسلے میں وہ ایک علاقے یعنی کہ یہاں اور میں آئے اور انہوں نے ایکسکیویشن، کھدائی کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی انہوں نے شروع کی تو ان کو اچانک کوئی اثرات، کوئی قدیم شہر کے اثرات ملے۔ اصل بات جو تھی اس کے بعد شروع ہوئی۔ جب کھدائی کا سلسلہ جاری رکھا تو انہیں 8 فٹ کی چکنی مٹی کے بعد چند اور اثرات نظر آئے، اور وہاں سے 2 چیزیں واضح ہوئی۔ ایک، جو پہلے اثرات تھے وہ کسی اور دور کے کسی اور قوم کے تھے جنہیں ہم سمرانی یعنی کہ سومیرینز کہتے ہیں، اور وہ چکنی مٹی جو تھی وہ ثبوت تھی ایک سیلاب کا، اور اس کے بعد جو اثرات تھے وہ اس سے پہلے کے وقت تھے، اور وہاں سے چند آثار ہمارے سامنے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دوبارہ انسانی نسل انہی لوگوں سے جاری ہوئی جو حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے میں آپ کی کشتی میں بیٹھے تھے۔ اچھے لوگوں کی دعوت، محنت، اچھے لوگوں کی دعوت کو قبول کرنے والے ہی سرخرو ہوتے ہیں اور ان کی نسلیں ہی باقی رہتی ہیں، اور جو صالحین کی دعوت کو مسترد کر دیتے ہیں ایک نہ ایک دن وہ اللہ کی پکڑ میں، اس کی گرفت میں، اس کے عذاب میں ضرور آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی مساعی جمیلہ اور ان کی مسلسل قد و کاوش اور محنتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن قوم کا تلخ رویہ اور ان کا عمل اور ان کی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف مقاومتیں اور مخالفتیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ آج حضرت نوح کی نیک نامی اور ان کا کام اور ان کا ذکر باقی ہے، اور وہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ حق کی آواز لے کر، سچائی کی بات لے کر جب کوئی شخص بھی میدان عمل میں موجود ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی اور اس کے ساتھ معاونت اور مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی مقاومت اور اس کی مخالفت میں ہم اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پاکیزہ سچے پیغمبر، سچائیوں کا درس دیتے ہوئے
اور پیغام حق کا ابلاغ کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی، اور آج ان کی نیک نامی اور ان کا ذکر قرآن میں بھی مذکور ہے، اذہان پہ بھی نقش ہے، اور دلوں میں بھی ان کی یادوں کی باراتیں اترتی رہتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں پاک لوگوں کی قربت نصیب فرمائے۔